السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو زبان اول برائے 10ویں جماعت سے حصہ نثر سے درشٹی افسانہ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ میں عبداللہ خانسی آج کی اس ویڈیو کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم پچھلے سبق کا اعادہ کریں گے، افسانہ درشٹی کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، قواعد میں مرکب جملہ اور اس کے اقسام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ پہلے ہم پچھلی کلاس کا اعادہ کریں گے تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ آپ ایک نوٹ بک اور ایک پین لے کر بیٹھیں اور اہم نکات درج کر لیں۔ پیارے بچوں، ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ افسانے میں کس چیز کی رنگ آمیزی کی جاتی ہے؟ افسانے میں حقیقت اور تخیل کی رنگ آمیزی کی جاتی ہے۔ افسانے کن موضوعات پر لکھے جاتے ہیں؟ جواب دیجیے۔ افسانے رومانی، اصلاحی، سماجی اور نفسیاتی موضوعات پر لکھے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کی کون سی میٹنگ باقی تھی؟ الیکشن کی آخری میٹنگ باقی تھی، یاد رکھیے۔ پارٹی کے سارے ورکرز کس لیے خوش تھے؟ ان کے شعلہ بیان اور سحر تراز نیتا آنکھوں کے اسپتال سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئے تھے، اس لیے سارے ورکرز خوش تھے۔ پرنسپل نے ساری زندگی کون سا مضمون پڑھایا تھا؟ پرنسپل نے ساری زندگی تاریخ پڑھی اور پڑھائی تھی۔ آنکھیں کس نے دان کی تھیں؟ آنکھیں پرنسپل بھرت نارائن جی نے دان کی تھیں۔ پرنسپل کی وصیت کے مطابق آنکھیں کس کو دی گئیں؟ پرنسپل کی وصیت کے مطابق آنکھیں آئی بینک کو دے دی گئیں۔ ودیا چرن جی کون تھے؟ ان کا کارنامہ کیا تھا؟ ودیا چرن جی ایک کٹر بنیاد پرست سیاستدان تھے۔ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ وہ فرقہ وارانہ فسادات بھڑکاتے تھے، ہمیشہ ان کی زبان زہر اگلتی رہتی تھی۔ ودیا چرن جی کے مطابق تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ودیا چرن جی کے مطابق تاریخ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے، ایک کال سے دوسرے کال میں پرویش کرنا سکھاتی ہے، زبانوں اور انسانوں کے ملن سے تہذیبوں کا بننا سکھاتی ہے۔ پرنسپل کی وصیت کیا تھی؟ پرنسپل صاحب کی وصیت یہ تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھیں آئی بینک کو دے دی جائیں۔ کون سا عقیدہ ہر مذہب میں موجود ہے؟ کرموں کا پھل، جزا اور سزا، جنت اور دوزخ کا عقیدہ ہر مذہب میں موجود ہے۔ انسان کی تہذیب کیا ہے؟ جسم اور روح کی تقدیس انسان کی تہذیب ہے۔ درج ذیل جملوں کی متن کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔ بھارت ایک ماں ہے، اے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں۔ یہ جملہ زہرا جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو ودیا چرن جی نے الیکشن کی آخری میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے مجمع سے اس وقت کہا جب وہ ہاروں سے لدے پھندے مائک پر پہلی بار محبت بھرے بول رہے تھے، کیونکہ آنکھوں کے آپریشن کے بعد ان کی درشٹی بدل گئی تھی۔ تاریخ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے۔ اس کی وضاحت کیجیے۔ یہ جملہ زہرا جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو ودیا چرن جی نے الیکشن کی آخری میٹنگ میں تقریر کے دوران لوگوں کو تاریخ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت کہا جب وہ آنکھوں کے آپریشن کے بعد پہلی بار ہاروں سے لدے پھندے مائک پر آئے تھے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، آئیے اب اس افسانے کے اگلے حصے میں جو نئے الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں جانتے ہیں۔ نئے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ محتاج کے معنی کیا ہیں؟ ضرورت مند، فساد، لڑائی جھگڑا، بھیانک، خطرناک، وحشی، جنگلی، غیر مہذب، پیغام، خبر، دیا، چراغ، کنبہ، خاندان، سروناش، تباہی، اہنسا، سلامتی، پالن، حکم ماننا، غارت گری، لوٹ مار، ہلاکت، موت۔ اچھا، تو پیارے بچوں، اب ہم افسانے کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آپ غور سے سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں یہ سنا تھا
کہ ودیا چرن جی جو ہیں ایکسیڈنٹ میں ان کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ اسپتال میں زیر علاج تھے، ان کے آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا، ان کا آنکھوں کا آپریشن جو ہے کسی آنکھیں دان کرنے والے کی مہربانی سے کامیاب ہوا تھا۔ آنکھوں کا آپریشن کرا کر صحت یاب ہو کر اسپتال سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے پارٹی کے جتنے بھی خاص و عام ورکرز تھے بہت خوش تھے، کیونکہ ودیا چرن جی کئی دنوں سے جو ہے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیے تھے، دور ہو گئے تھے۔ اب ان کے نیتا صحت یاب ہو کر اسپتال سے واپس آ رہے تھے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب الیکشن قریب ہے، الیکشن کی آخری میٹنگ ہے، اس وقت ہمارے نیتا کا صحت یاب ہو کر آنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ وہ کئی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ ادھر جو بھرت نارائن جی تھے جو کہ اسکول پرنسپل تھے، تمام انسان کو ایک نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے تاریخ پڑھی تھی، ساری دنیا کی ہر طرح کی تاریخ پڑھی تھی، انسان کو ہر نقطۂ نظر سے دیکھا تھا انہوں نے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی آنکھیں دیکھتی رہیں، اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہے آئی بینک کو دیتی جائیں۔ تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں آئی بینک کو دے دی گئی تھیں۔ اب جو ہے ودیا چرن جی کو جو آنکھیں دی گئی تھیں بھرت نارائن جی کی آنکھیں تھیں۔ اب وہ تقریر کرنے کے لیے مائک پر آئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے، ان کی تقریر سننے کے بعد لوگ کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں دیکھیے، لوگ حیران تھے کہ ودیا چرن جی کیا کہہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ مولانا رجب تک جب یہ خبر پہنچی کہ ودیا چرن جی کوئی زہریلی بات نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ اب کن باتوں کا جواب دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، اب دیکھیے ودیا چرن جی کی تقریر سننے کے بعد ہر وقت جو ہے زہریلی تقریر کیا کرتے تھے، جب بھی وہ زبان سے بولتے تھے نفرت کی باتیں بولا کرتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر، ان کی تقریر سن کر، ان کا بھاشن سن کر جو ہے لوگ بھڑک جاتے تھے اور پورا شہر جل کر کئی دن تک جو ہے آگ کی لپیٹ میں چلا جاتا تھا، فسادات ہو جاتے تھے۔ لیکن اب جو محبت کی باتیں کرنے لگے ہیں، لوگ بھی حیران تھے، اور مولانا رجب جو کہ ان کی باتوں کا ترکی پر ترکی جواب دیا کرتے تھے وہ بھی حیران تھے، کیونکہ انہیں کوئی جو ہے لفظ نہیں مل رہے تھے بولنے کے لیے۔ اب کن باتوں کو وہ بولیں، اس لیے اب وہ اپنے بیان میں کس طرح کے باتیں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح کا بیان۔ اب دیکھیے مولانا رجب کہہ رہے ہیں، بھائیو چھوڑو ان پرانے قصوں کو اور اپنے بچے کی بات کرو، اسکول کی فیس اور کتابوں کی قیمت کی بات کرو۔ بھائیو سوچو تو ہم سب زندگی کے دھارے میں ساتھ ساتھ بہتے رہے ہیں اور بہتے رہیں گے۔ ریل کا کرایہ، ٹیکسی کا میٹر ہم سب کے لیے جتنا یکساں ہے اسی طرح ہم بھی یکساں ہیں۔ اب یہاں پر وہ جو ہے یکسانیت کی بات کرنے لگ جائے، جو ہے بچوں کی فیس کی، بچوں کی کتابوں کی بات کرنے لگے۔ آگے دیکھیے، راشن کی دکان پر گیہوں چاول کے لیے لوگ محتاجوں کی طرح لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس زمانے کی بات چھوڑ کر گزرے ہوئے دور کی باتوں پر فساد بڑھائیں گے تو دنیا والے ہمارا حال بھی وہی کریں گے جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہی بر اعظم میں پڑوسی ملکوں کا ہوا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے حالات حاضرہ پر ماضی میں جس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں پھر نہ دہرانے، اپنے آج کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر آگے دیکھیے، زہریلے مادوں نے، تیل کے بھیانک شعلوں نے انسانی زندگی کے لہلہاتے چمن اجاڑ دیے۔ پانی کی بوند اور روٹی کے نوالے کے لیے انسان وحشی بن گیا۔ ہمارے پاس تمام تہذیبیں ہیں، کیوں نہ ان کو نچوڑ کر ہم ایک آپسی تہذیب کی بنیاد ڈالیں جو ایک نئی تاریخ بنائے، جو ساری دنیا کو امن، بھائی چارے، سکون اور سلامتی کا پیغام دے۔ اب دیکھیے ماضی کے حالات بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کیا ہے، ماضی کو جو غلطیاں ہیں وہ ہمیں دہرانا نہیں چاہیے، اب اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی تہذیبیں ہیں، ان تمام تہذیبوں کو ملا کر ایک نئی تہذیب بنائیں جو امن و سلامتی کا پیغام دے۔ اچھا، یہاں پر چند سوالات ہیں، جواب دیجئے۔ آپسی تہذیب سے کس قسم کی تاریخ وجود میں آتی ہے؟ جواب دیکھیے، ودیا چرن جی کی تقریر کے الفاظ سننے کے بعد
مولانا رجب نے اپنے بیان میں کہا کہ آپسی تہذیب سے ایک نئی تاریخ وجود میں آئے گی جو ساری دنیا کو امن، بھائی چارگی، سکون اور سلامتی کا پیغام دے گی۔ درج ذیل جملوں کی بحوالہ متن وضاحت کیجیے۔ جملہ دیکھیے، بھائیو چھوڑو ان پرانے قصوں کو اور اپنے بچے کی بات کرو۔ یہ جملہ زہرہ جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو مولانا رجب نے مجمع سے اپنے بیان میں حیران ہو کر اس وقت کہا جب ان کے معتقدین یہ کہتے ہیں کہ ودیا چرن جی کوئی زہریلی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیے، ایک نئی تاریخ بنائیں جو ساری دنیا کو امن، بھائی چارے، سکون اور سلامتی کا پیغام دے۔ یہ جملہ زہرہ جمال کا افسانہ درشٹی سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو مولانا رجب نے ودیا چرن جی کی باتوں کو سننے کے بعد مجمع سے اپنے بیان میں ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ ودیا چرن جی محبت اور بھائی چارے کی بات کہہ رہے تھے۔ اسی طرح کے جملے جو ہیں سبق کے متن سے کوئی بھی جملہ نکال کر آپ کو بحوالہ متن وضاحت کرنے کے لیے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر چند جملے دیے ہیں، آپ بھی سبق کو پوری طرح سے اچھی طرح سے پڑھ لیں تاکہ تمام جملے وہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ اب آگے دیکھیے سبق کا اگلا حصہ۔ ادھر ودیا چرن جی کی تقریر جاری تھی اور لوگوں کے دماغ دہل گئے تھے، دلوں میں دیے جلنے لگے تھے۔ بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم خود کو ہندوستان میں رہنے والے سب لوگوں کو، سب دنیا والوں کو اور دنیا کے ہر کونے میں ہونے والے ظلم کا خاتمہ کر کے انسانیت کو بچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب دیکھیے ادھر مولانا رجب تقریر کر رہے تھے، ادھر ودیا چرن جی یہاں تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم سب ہندوستانیوں کو ایک ہو کر ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، انسانیت کو بچانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ دنیا ایک کنبہ بن چکی ہے، کہیں بھی سوئی گرتی ہے تو دنیا آواز سنتی ہے۔ ہم نے اپنے قریبی علاقوں میں بھی راکٹ اور میزائلوں کی جنگیں دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں اپنا سروناش کرنے کی ایسی تیاری تو کسی کال میں انسان نے نہیں کی تھی۔ اب یہاں ودیا چرن جی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے ایٹم بم بنا لیے ہیں، ایسے ایسے زہریلے بم بنا لیے ہیں کہ دنیا 1 منٹ میں تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس طرح کی تیاری ماضی میں کسی قوم نے، کسی انسان نے نہیں کی تھی۔ آج جتنی بربادی کے سامان ہم تیار کر چکے ہیں۔ آگے دیکھیے بھائیو، یہ اس مٹی کا فرض ہے جس پر کرشن، ارجن، رام، سیتا، لکشمن، بدھ اور مہاویر پیدا ہوئے کہ آگے بڑھیں اور امن اور اہنسا کا پالن کرنے کا اپدیش دیں۔ یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ بڑے عظیم ہستیوں کی پیدائش کی جگہ ہے ہمارا ملک، جنہوں نے یہاں پر امن اور شانتی کا پیغام دیا تھا۔ ہمیں بھی امن، اہنسا کا پالن کرنے کا ہمیں اپدیش دینا چاہیے۔ ودیا چرن جی کی آواز میں سچائی کی لپک تھی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اورنگزیب اور کلائیو نہیں، اپنے گھروں کے بچے دکھائی دینے لگے، ان کی ضرورتوں کا احساس ستانے لگا۔ اب ودیا چرن جی کی باتیں سن کر وہ ماضی کے خیالات چھوڑ دیے، اب اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر انہیں دامنگیر ہونے لگی۔ سب نے ٹی وی پر بش اور صدام کی جنگ دیکھی تھی، رات دن غارت گری، ہلاکت اور تباہی کا چرچا سن سن کر لوگ تھک گئے تھے۔ انہیں یہ اندیشہ ستانے لگا کہ اگر ملک اب بھی ذات پات اور دھرم کے نام پر جھگڑوں میں گھرا رہا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو خلیجی ملکوں کا 2003 میں صدام حسین اور بش کی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں کس طرح سے بمباری ہوئی تھی، گاؤں کس طرح سے برباد ہوئے تھے، کتنے لوگوں کی جانیں گئی تھیں، کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے، یہ سب دیکھ دیکھ کر تھک چکے تھے انسان۔ اب ان کو یہ اندیشہ ستانے لگا کہ اگر ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ذات پات اور دھرم پر جھگڑے ہوتے رہے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو ماضی میں خلیجی ملکوں کا تابکاری کی وجہ سے بمباری سے ہوا تھا۔ ودیا چرن جی نے تقریر میں کس کی بات کرنے اور کس کی بات چھوڑنے کا حکم دیا؟
जवाब दीजिए। विद्याचरण जी ने आँखों के ऑपरेशन के बाद तकरीर में कहा कि जुल्म का खात्मा करके इंसानियत को बचाने के लिए तैयार हो जाएं और कहा कि अमन और अहिंसा का पालन करने का उपदेश दें। मुल्क में अब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता रहा तो क्या होगा? विद्याचरण जी की तकरीर के बाद लोगों ने सोचा कि मुल्क में अब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता रहा तो हमारा भी वही हशर होगा जो खलीजी मुल्कों का हुआ। हमारी मुआशी हालत और बुरी हो जाएगी। अब आगे देखिए, हमारी मुआशी जड़ें जो पहले ही हिल गई हैं उखड़ भी सकती हैं। विद्याचरण जी सच कहते हैं। मजमा में बैठी इंदुमती सोच रही थी। सच कह रहे हैं विद्याचरण जी। हमारे मोहल्ले में सभी ज़ातों और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वक्त बे वक्त एक दूसरे के काम करते हैं। फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने? अब यहाँ पर तकरीर सुनने के बाद विद्याचरण जी की मजमा में इंदुमती बैठी थी जो कि एक आम इंसान थी। वो सोच रही थी कि हाँ, हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारे मोहल्ले में हर मज़हब के लोग हम मिलजुल कर रहते हैं। ईदों में, त्योहारों में खुशियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। फिर सारा मुल्क हमारे मोहल्ले जैसे क्यों ना बने? इस तरह से वो सोच रही थी। मौलाना रजब को जब खबर मिली कि विद्याचरण जी एकता अहिंसा की बात कर रहे हैं तो वो भी सूफियों और वलियों की बात करने लगे। खुदा एक है, हम सब उसके बंदे भी एक हैं। सदियों से मिलजुल कर रहना हमारी रिवायत है और फिर हम जाएंगे भी कहाँ अपनों से भागकर। हमें एक होकर खून खराबे की सियासत और बेईमानी को मिटाना है। अब यहाँ पर देखिए, जब विद्याचरण जी कोई जहरीली बात नहीं कर रहे हैं, जब इन्हें पता चला मौलाना रजब को, तो मौलाना रजब भी जो है सूफियों और वलियों की तरह एकता की, मिलजुल कर रहने की और खून खराबे की सियासत को ख़त्म करने की, बेईमानी को मिटाने की बात करने लगे। मौलाना रजब के मुरीद सोच रहे थे कि मौलाना हक़ बात कह रहे हैं। प्रेस के नुमाइंदे, CID के हल्के हैरान थे कि क्या नोट करें। विद्याचरण जी तो महात्मा बन गए थे। मौलाना रजब की बात सुनने के बाद, तकरीर सुनने के बाद उनके मुरीद सोच रहे थे कि मौलाना हक़ बात कर रहे हैं और प्रेस के नुमाइंदे भी हैरान और परेशान थे। CID के हल्के भी हैरान थे कि दोनों जो हैं, चाहे वो विद्याचरण जी हों चाहे मौलाना रजब हों, दोनों एकता की, अहिंसा की बात कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वो परेशान थे कि अब क्या नोट करें, क्योंकि विद्याचरण जी महात्मा बन गए थे। आसमानों की बुलंदी पर भरत नारायण जी की रूह अपनी आँखों की कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। विद्याचरण जी इनकी दृष्टि अपना चुके थे। अब वो सब भारतवासियों को ये एक नज़र से देखने लगे थे। सच्चाई के सुरूर में सुनने वाले भी बेखुद हो गए और उसी दृष्टि में डूब गए। अब यहाँ पर जो है आसमानों पर जो है जो भरत नारायण जी थे, भरत नारायण जी की जो रूह थी वो अपनी कामयाबी पर खुश थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि विद्याचरण जी जो है अब उनकी दृष्टि अपना चुके थे, उनकी सोच बदल चुकी थी। वो सब भारतवासियों को भरत नारायण जी की तरह यकसां समझने लगे थे, सबको एक नज़र से देखने लगे थे, सबकी भलाई की सोच रहे थे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद जुमले हैं जिनकी बहवाले मतन वजाहत करना है। देखिए जुमला, हमें एक होकर खून खराबे की सियासत और बेईमानी को मिटाना है। जवाब देखिए इसका, ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को मौलाना रजब ने विद्याचरण जी की बातों को सुनने के बाद मजमा से अपने बयान में कहा, क्योंकि विद्याचरण जी अपने भाषण में मोहब्बत, भाईचारगी और अहिंसा की बात कह रहे थे। फिर हमारा देश हमारे मोहल्ले जैसे क्यों ना बने। ये जुमला ज़ोहरा जमाल का अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इस जुमले को मजमा में बैठी इंदुमती ने विद्याचरण जी का भाषण सुनने के बाद उनकी बातों से मुतासर होकर सोचा कि फिर हमारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों न बने। विद्याचरण जी के अहिंसा की बात करने पर मौलाना रजब ने क्या कहा?
विद्याचरण जी जब अहिंसा और आपसी प्यार और मोहब्बत की बात करने लगे तो मौलाना रजब ने कहा, खुदा एक है, हम सब इसके बंदे भी एक हैं, हमें एक होकर खून खराबे की सियासत और बेईमानी को मिटाना है। भरत नारायण जी की रूह क्यों मुस्कुरा रही थी? भरत नारायण जी की रूह अपनी आँखों की कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनकी आँखों की वजह से ये कट्टर बुनियाद पर सियासतदान हक़ गोई पर उतर आए थे। उनकी सोच बदल चुकी थी, अब वो प्यार व मोहब्बत और भाईचारगी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और सरगर्मी दी गई है। यहाँ पर देखिए, शोला गैर मुतल्लक़ लफ्ज़ की निशानदही करना है। शोले, चिंगारी, फैलती, सुलगती। शोले, चिंगारी, सुलगती जो है ये आपस में ताल्लुक़ रखते हैं, फैलती जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए उसे निकालना चाहिए। वहशत, इंसानियत, हैवानियत, दरिंदगी। अब यहाँ पर देखिए, वहशत, हैवानियत और दरिंदगी मुतरादिफ़ात हैं, इंसानियत को यहाँ पर निकालना चाहिए। एक आंख से देखना, तुर्की व तुर्की जवाब देना, भस्म कर देना, मशवरा देना। पहले के तीनों जो है, एक आंख से देखना, तुर्की व तुर्की जवाब देना, भस्म कर देना, मुहावरे हैं। मशवरा देना अल्फाज हैं, इसलिए मशवरा देना निकालना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ज़ोहरा जमाल, भरत नारायण जी, विद्याचरण जी, मौलाना रजब। ज़ोहरा जमाल अफसाना निगार हैं, भरत नारायण जी, विद्याचरण जी और मौलाना रजब जो हैं उसके किरदार हैं, इसलिए ज़ोहरा जमाल को निकालना चाहिए। क़वाइद देखिए, यहाँ पर जुमला किसे कहते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। सूरत के एतबार से जुमले की दो किस्में हैं, मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला। मुफरद जुमला किसे कहते हैं? वो जुमला जो एक मुस्नद इलय और एक मुस्नद से बना हो, मुफरद जुमला कहलाता है। मुफरद जुमले की दो किस्में हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। अच्छा, मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं? वो जुमला जो दो या दो से ज़ियादा मुफरद जुमलों से मिलकर बना हो, मुरक्कब जुमला कहलाता है। याद रखिए, मिसालें देखिए, नमाज अदा की और खसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। नमाज अदा की एक जुमला है, खसवा नामी ऊँटनी पर सवार हुए एक जुमला है, दरमियान में जो है हुर्फ़ अतफ़ और है, तो ये जो दो जुमलों को और मिला रहा है ये मुरक्कब जुमला है, दो जुमले मिलकर। आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। समझ कर पढ़ा करो वरना फ़ेल हो जाओगे। ये तीनों जुमले मुरक्कब जुमले हैं। मुरक्कब जुमले की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुतलक़, दूसरा मुरक्कब मुल्तिफ़। मुरक्कब मुतलक़ जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसके दोनों जुमले मानी के लिहाज से मुकम्मल हों और मसावी हों। उनको अलग करके पढ़ने पर उनके मानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता दोनों जुमले हरूफ़ अतफ़ से जुड़े होते हैं। मिसाल देखिए, यहाँ पर घंटी बजती रही और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। नमाज अदा की और कस्बा नामी ऊँटनी पर सवार हुए। ये तमाम मुतलक़ जुमले हैं, याद रखिए। मुरक्कब मुतलक़, मुरक्कब मुतलक़ की चार किस्में हैं, वसली, तरदीदी, इस्तदराकी और सबबी। अच्छा, वसली जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसके दोनों जुमले हरूफ़ अतफ़ से जुड़े होते हैं मगर जुमले के दोनों अज्ज़ा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, वसली जुमला कहलाता है। मिसाल देखिए, शाहिद ने टिकट ख़रीदा और बस में सवार हुआ। बस में सवार होना और टिकट ख़रीदना दोनों ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़ी और पढ़ाई थी। तरदीदी जुमला किसे कहते हैं? देखिए, वो मुरक्कब जुमला जिसमें एक जुज़ दूसरे जुज़ की ज़िद हो या दूसरा जुज़ पहले जुज़ की मुखालिफत या तरदीद ज़ाहिर करता हो और उनके दरमियान हुर्फ़ तरदीद वरना का इस्तेमाल किया गया हो, तरदीदी जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, भरत नारायण जी की दृष्टि का कमाल था वरना विद्याचरण जी अंधे ही रह जाते। समझ कर पढ़ा करो वरना
فیل ہو جاؤ گے۔ اچھا، اس طرح کی جملہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ مرکب جملہ جس کے دو حصے ہوں اور معنی کے اعتبار سے دوسرا حصہ پہلے حصے کے خلاف ہو یا اسے محدود کرے یا پھر اس کی توسیع کرے، اس طرح کی جملہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر دو جملے مثال کے طور پر دیے گئے ہیں۔ یہ عمارت قدیم ہی نہیں بلکہ مضبوط بھی ہے، آم میٹھے ہی نہیں بلکہ سستے بھی ہیں۔ سببی جملہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ مرکب جملہ جس کے دوسرے حصے میں سبب، وجہ اور نتیجے کا ذکر ہو۔ یاد رکھیے، مثالیں دیکھیے، اس کی بات تو ٹھیک ہے مگر رویہ غلط ہے، گو کہنے کا انداز اچھا ہے مگر آواز بھونڈی ہے۔ اچھا، مرکب ملتف جملہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، وہ مرکب جملہ جس کا ایک جز اصلی اور دوسرا جز اس کے تابع ہوتا ہے، جبکہ جب تک کہ تابع جملہ پڑھا نہیں جاتا اصلی جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا، جملہ ملتف کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیے، جو زعفران آپ نے خریدا تھا وہ کشمیری تھا، جو لطیفہ آپ نے سنایا وہ مرزا غالب کا تھا۔ اچھا، درج ذیل سوالات کے موزوں ترین جواب کی نشاندہی کیجیے۔ 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں، صحیح جواب کو آپ کو بتانا ہے۔ مرکب مطلق کی قسمیں کتنی ہیں؟ A 2، B 4، C 6، D 8۔ کتنی ہیں؟ جواب B 4 صحیح ہیں۔ سمجھ کر پڑھا کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ ہے A وصلی، B سببی، C استدراکی، D تردیدی۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ D تردیدی جملہ ہے، صحیح ہے۔ شاہد نے ٹکٹ خریدا اور بس میں سوار ہوا، یہ جملے کی مثال ہے۔ کون سی؟ یہ پیچیدہ جملہ ہے، B مفرد جملہ ہے، وصلی جملہ ہے، C D سببی جملہ ہے۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ وصلی جملہ ہے اور ہے اس کے درمیان۔ اچھا، یہاں پر گھر پر کام دیا گیا ہے، آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 76 میں دیے گئے 3rd مین میں الف کے جملوں کی بحوالہ متن وضاحت کیجیے، لکھیے۔ دوسری سرگرمی دیکھیے، مرکب مطلق جملہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں، تفصیل سے آپ کو مثال کے ساتھ لکھ کر اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں یا پچھلی کلاس میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یا پڑھا ہے وہ آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کے سوالات و جوابات، جملوں کی وضاحت اور قواعد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ اچھا، تو اب مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے، محنت سے پڑھیے، 1 سے 4 مرتبہ جو ہے سوالات کے جوابات اچھی طرح سے یاد کر کے بغیر دیکھے لکھنے کی پریکٹس کیجیے تاکہ تمام سوالات و جوابات آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ وقت کھیلوں میں یا دوسرے پروگراموں میں جو ہے ضائع مت کیجیے، اس لیے کہ امتحان اگر ہوں گے تو آپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ اب سے ہی آپ جو ہے تمام اسباق کے سوالات و جوابات اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیے اور اپنے بڑوں کا گھر میں اچھی طرح سے خیال رکھیے، اپنے بڑوں کا اچھی طرح سے خیال رکھیے۔ اچھا، تو چلتے ہیں، خدا حافظ۔